الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فیہ. جب اس بچے نے پڑھنا شروع کیا، اب انگریز سردار لکھا رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی کتاب سامنے نہیں، کوئی پارہ سامنے نہیں، کوئی قرآن کریم کا نسخہ سامنے نہیں ہے، کہیں کوئی آیت لکھی ہوئی نہیں ہے، اور ایک چھوٹا سا بچہ الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فیہ پڑھ رہا ہے. یہ کیسا کلام ہے؟ تو حافظ صاحب نے کہا یہ وہ مقدس کلام ہے جس کو اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اتار دیا ہے. اے انگریزوں، یاد رکھو، اگر تم قرآن کریم کے نسخے اٹھا کر کے آگ لگا سکتے ہو، اگر قرآن کریم کے نسخے اٹھا کر کے دریاؤں میں ڈال سکتے ہو، اگر قرآن کریم کے نسخوں کو آگے چھپنے پہ پابندی لگا سکتے ہو، اگر قرآن کریم کے نسخے تمام جگہ سے تم نے ختم کر دیے ہیں، تو یاد رکھو قرآن کریم اللہ نے سینوں میں محفوظ کیا ہے. جب تک یہ بچے ہوں گے، ان کے سینے ہوں گے، اس وقت تک قرآن کریم محفوظ رہے گا. تو اللہ نے میرے بھائیوں قرآن کریم کو بچوں کے سینوں میں محفوظ کیا ہے. اس طریقے سے اپنے مقدس کلام کی حفاظت کی ہے، اس طریقے سے اپنے مقدس کلام کی حفاظت کی ہے. آج یہ مدارس اسلامیہ جن میں بچے بیٹھ کر کے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کو یاد کر رہے ہیں، قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں، میرے بھائیوں دنیا کی اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، دنیا کی اور پوری دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو بغیر وضو یا بغیر صاف ستھرے ہاتھ لگانا حرام ہو سوائے قرآن کریم کے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. اللہ نے فرمایا بغیر وضو کے، علماء نے لکھا ہے کہ پاکی سے مراد وضو ہے، بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا حرام ہے. یہ وہ مقدس کلام ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے، رات کو جب سوتے ہیں قرآن کریم کو پڑھتے پڑھتے، جب اٹھتے ہیں تو قرآن کریم سامنے ہوتا ہے، جب بیٹھتے ہیں تو قرآن کریم، اور کھیلتے ہیں تو بھی قرآن کریم، وضو کی حالت میں ہوتے ہیں. میرے بھائیوں تو اس لیے یہ قرآن کریم اگر آپ پڑھیں گے، اس کو پڑھائیں گے، تو یاد رکھو قرآن کریم کی حفاظت کرنے والوں میں، اور اللہ نے ہمیں جس وجہ سے پیدا کیا ہے، اللہ کا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا پیدا کرنے کا مقصد قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے فرمایا کہ انسان اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت کس چیز سے ہوگی؟ پی آئی جی پی کو ڈی او جی ڈوگ سے ہوگی، اے بی سی ڈی سے ہوگی نہیں. جب تک قرآن کریم کو نہ پڑھا جائے، جب تک قرآن کریم کی کوئی سورت نہ پڑھی جائے، جب تک قرآن کریم کی الحمدللہ کی تلاوت نہ کی جائے، ساری رات اگر نیت مان کر کے کھڑا رہے اور قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی قیمتی کتابیں ہیں اگر ان کو ساری پوری بھی پڑھ دیں، ایک رکعت بھی نہیں ہوگی، ایک رکعت بھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ قرأت فرض ہے اور قرآن کریم کا پڑھنا فرض ہے. اگر قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں جانتا، اگر قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں جانتا ہے، قرآن کریم کو پڑھا ہوا نہیں ہے، قرآن کریم سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے، مطلب وہ اپنی زندگی میں کیسے نماز پڑھے گا؟ اور اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ مقصد تخلیق بیکار ہو جائے گا. روایت دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. سارا مال یہی میں رہ جائے گا، ساری دولت یہی میں رہ جائے گی، سارے نوکر چادر یہی میں رہ جائیں گے، سارے کوٹھی بنگلے یہی میں رہ جائیں گے. انسان جب دنیا سے جاتا ہے، انسان جب دنیا سے جاتا ہے، اور یاد رکھو دنیا کی عیش و آرام، دنیا کی تمام سہولتیں، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک آپ نے تبلیغ کا کام کیا، 950 سال تک تبلیغ کا کام کیا، اور طوفان کے بعد آپ 60 سال تک زندہ رہے، اور 40 سال کا اگر حساب نبوت کا لگائے تو 1050 سال آپ نے دنیا میں گزارے. جب آپ کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد آپ سے معلوم کیا گیا اس دنیا کو تم نے کیسا پایا، دنیا کو آپ نے کیسا پایا؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا دنیا سے جتنی میری سمجھ میں آئی کہ اس دروازے سے داخل ہوا، اس سے نکل کر کے واپس چلا آیا. دنیا کی 1000 سے زیادہ زندگی گزارنے والا جب اس کو ایسی دنیا لگ رہی ہے تو 50-60 سال والے کو کیسے معلوم ہوگا؟